بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی پینے کے آداب کیا ہیں؟ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے پانی پینے کی؟ کیا کھڑے ہو کر کے پانی پینا ناجائز ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی ہمیں پیاس لگے تو پانی پینے سے پہلے ان چند باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ نمبر 1، جس برتن میں آپ پانی پی رہے ہیں وہ برتن نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، یعنی صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جب اس برتن کے اندر آپ پانی فل کر لیں، جب پانی سے اس برتن کو بھر لیں تو اس کے بعد اس پانی کو ایک مرتبہ ضرور چیک کر لیں کہ اس پانی کے اندر کوئی گندگی یا کوئی ناپاکی یا کوئی موذی چیز جیسے کیڑے مکوڑے تو اس کے اندر نہیں ہیں، ان چیزوں کو ضرور چیک کر لیجئے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے ہاتھوں میں اس گلاس کو لیں تو پہلے کوئی جگہ دیکھ کر کے سکون کی بیٹھ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر اس پانی کو کم سے کم آپ 3 سانس میں پئیں، اور ہر مرتبہ برتن کو اپنے منہ سے الگ کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک گلاس پانی پی رہے ہیں، آپ نے اس گلاس کو منہ میں لگایا اور پانی پیا، پھر اس کے بعد سانس اسی کے اندر لی، پھر پانی پیا، پھر سانس اسی کے اندر لی، پھر پانی پیا۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے گلاس منہ سے لگایا، اس کے اندر سے تھوڑا پانی لیا، پھر آپ اس گلاس کو اپنے منہ سے الگ کر لیجئے، سانس لے لیجئے، پھر دوبارہ آپ اس پانی کو پیجئے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ میں کرنا ہے۔ اس کے پیچھے کی لاجک کیا ہے؟ تو آج کی ماڈرن سائنس، آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے باڈی سے جو گیس نکلتی ہے جسے کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں، وہ گیس انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ہانیکارک ہوتی ہے، اور انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر آپ برتن میں ہی سانس لیتے ہیں تو اس سے وہ گیس آپ کے اندر دوبارہ داخل ہو جائے گی، جس سے آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مرتبہ برتن کو منہ سے الگ کرنا ہے۔ نمبر 2، 3 سانس میں کیوں؟ اگر ایک گلاس پانی آپ پی رہے ہیں، ایک ساتھ پورا پانی پئیں گے تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ گلے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے اندر کی نالی ہوتی ہے وہ بہت پتلی ہوتی ہے، اس کے اندر سیدھا پریشر سے اگر ڈالیں گے پانی اتنا سارا تو اس کے اندر تکلیف ہو سکتی ہے، انفیکشنز کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے سپ سپ کر کے پانی پینا چاہیے، 3 مرتبہ کم سے کم، باقی آپ جتنی مرتبہ میں چاہے پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد بیٹھ کر کے پانی پینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا؟ تو آج کی میڈیکل سائنس اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر کے پانی پیتے ہیں تو آپ کو بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ کیا ہے کہ آپ کی جو نی ہے، آپ کا جو گھٹنا ہے، اس کے اندر تکلیف نہیں ہوگی، اس کے اندر درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہیں تو چانسز ہیں کہ اس گھٹنے کے اندر پانی بھر جائے اور جس کی وجہ سے آپ کے گھٹنے کے اندر درد اور تکلیف ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جو میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے آپ کے جو خصیتین ہوتے ہیں، جس کو آپ ہائیڈروسل کہتے ہیں، وہ بڑا ہونے کا چانس زیادہ رہتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ انفیکشنز اور اس کے اندر بیماری بڑھنے کے آثار زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ آپ کو پانی بیٹھ کر کے پینا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مرتبہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا بھی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے آب زمزم کا پانی اور ایسے ہی وضو کا پانی وہ کھڑے ہو کر پینا ہی سنت ہے، بہتر ہے اور افضل ہے۔ تو آب زمزم کا پانی چونکہ ہم ہر روز نہیں پیتے ہیں اور وہ ایک مقدس پانی ہے، اس لیے اس کے احترام میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے وضو کا پانی جو ہے
وہ بابرکت پانی ہوتا ہے، اس لیے احترام میں ہم اس پانی کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ چونکہ یہ عمل جو ہے ہمیشہ درپیش نہیں آتا ہے، یہ عمل جو ہے ہم ہر وقت نہیں کرتے ہیں، اس لیے بعض دفعہ جو ہے یہ چیزیں کہی گئی ہیں اس پانی کو خصوصیت دینے کے لیے۔ باقی عام نارمل حالات کے اندر آپ کو بیٹھ کر ہی پانی پینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں جگہوں کے علاوہ بھی، یعنی وضو کا پانی اور زمزم کا پانی، اس کے علاوہ بھی بعض جگہوں پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو پیا ہے۔ اس کا پیچھے کا لاجک یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں بیٹھنے کا چانس نہیں ہے، ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، بیٹھنے کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے، تو آپ ایسی جگہ پر آپ کو اجازت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے پانی پی سکتے ہیں۔ اور کیونکہ مجبوری میں یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر کھڑے ہو کر پانی پینا ہی سنت کہلائے گا۔ مثلا کیچڑ ہے اور آپ کہیں گے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹھ کر کے پانی پینا ہے، اور آپ کو وہاں پر کوئی جگہ بیٹھنے کی نہیں مل رہی ہے اور آپ پانی پینے کے لیے کیچڑ میں بیٹھ جائیں، تو یہ کام آپ کا خلاف سنت کام ہوگا۔ لہذا ایسی جگہوں پر کھڑے ہو کر کے پانی پینا ہی سنت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے یہ فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف اس کا کوئی بھی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ لہذا ایسی جگہوں پر جہاں پر بیٹھنے کے چانسز نہ ہو، وہاں پر کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے، اور جہاں پر بیٹھنے کا چانس ہو وہاں پر بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف سنت ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، شریعت اسلامی اس چیز کو ناپسند کرتی ہے۔ امید ہے کہ پانی کے تعلق سے آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہوں گے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔